تفصیل اپنے کائے بلند کے رکھ دی. وہ عرب کی جاہل قوم دوسری قوموں کے سردار بن گئی. اب وہ کہتی ہے مجھے بتاؤ وہ کون سی بات تھی کہ جس نے عرب کی جاہل قوم کو پوری قوموں کا سردار بنا کر رکھ دیا. دو باتیں تھیں. ایک رسول کا فرمان موجود تھا ان کے اندر, ایک خدا کا قرآن موجود تھا. وہ رسول کے فرمان کو آخری حد تک جا کے دیکھتے تھے اور خدا کے قرآن کو بھی آخری حد تک جا کر دیکھتے تھے. اتنا یقین ان کا غیر متزلزل تھا قرآن کی حدیث پر جو آدمی پایا جاتا ہے. اس کی مثال کیا کرتا ہے, وہ فرماتے ہیں جناب آج بھی قرآن آپ کے گھر میں ہے, آج بھی قرآن آپ کے گھر میں پڑا ہے, پڑا بھی نہیں ہے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم کہیں آپ کے گھر میں پڑھا ہے, نہیں پڑھا ہے, قرآن بھی پڑھا ہے, حدیث بھی آپ کے گھر تک پہنچ چکی ہے. یہ سارے معاملات ہونے کے باوجود آپ کے ایمان میں وہ یقین اور پختگی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری بے عملی ہے. ہم عمل کے معاملے میں بڑے پیچھے کھڑے ہیں. وہ لوگ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دی تھی وہ عمل کے اعتبار میں بہت آگے لوگ ہیں. ان کا حضور پر اور خدا کے فرمان پر جو ایمان تھا وہ بڑا غیر متزلزل قسم کا ایمان تھا. وہ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے وہ فیصلہ کر دیا کرتے تھے کہ نہیں یہ حضور نے فرمایا, یہ خدا کا فرمان. وہ سچ اور جھوٹ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں تھے کہ میں جھوٹ بولنا کہ سچ بولنا, نہیں ہم نے سچ بولنا. وہ حرام اور حلال سے پہلے یہ نہیں سوچتے تھے حرام لینا ہے یا حلال لینا ہے. ان کے لیے ایک ہی فیصلہ تھا کہ ہم نے حلال لینا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ کرتے کرتے کسی قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا. عیسائی قبیلہ تھا, اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا. قلعہ بہت بڑا تھا, بڑے دن لگے, انہوں نے بھی اندر سے بڑی مضبوطی سے قلعہ پکڑا. آپ نے بھی بڑا محاصرہ کیا کسی طریقے سے اس قبیلے کو فتح کیا جائے, پتہ نہیں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی. انہوں نے عیسائیوں نے چند لوگ اپنے سمجھدار سیرت کے سب لوگ اکٹھے کیے اور بھیج دیا خالد بن ولید کے پاس, جاؤ جا کر کرو کہ معاملہ حل ہو جائے. وہ آیا اور آ کے عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا خالد بن ولید کے پاس, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کے پاس آ کے کہنے لگا یار خالد اتنی دیر ہو گئی ہے, تمہیں بھی کوشش کرتے ہوئے ہمیں بھی بچاتے ہوئے اب کوئی معاملہ اور طرف لے جاتے, ایسا کرو گے جو ان کے جتنے بھی قلعے ہیں ان کو فتح کر لو. اگر تم نے انہیں فتح کر لیا ہمارا جو قلعہ ویسے ہمیں دے دو, ہم بغیر جنگ کے قلعہ تمہارے نام کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, یہ نہیں ہوگا, اس طرح نہیں مانے گا, میں پہلے یہی قلعہ فتح کروں گا پھر دوسرے کروں گا. اب وہ بڑا سیاح آدمی تھا, اس نے کہا اچھا ایسے آدمی میرے ہاتھ میں یہ زہر ہے. اس نے بار کو پٹا دوسری جانب لے کے آ کے جانتا تھا مسلمان بڑے نرم کے لوگ, کہتا یہ میرے ہاتھ میں زہر ہے, میں زہر خود کھاؤں گا مر جاؤں گا, میری جان میرے سے تیری وجہ سے جائے. قیامت والے دن تو میری جان کا ذمہ دار ہوگا, میری موت کی وجہ تو ہوگا. حضرت خالد بن ولید مسکرا کے کہنے لگے نہیں تم انہیں دن تک مار نہیں شکل ذمہ دار رب نہ چاہے, جب تک رب نہیں نہ چاہے گا تو نہیں مرنے لگا, فکر نہ کر. اچھا اس نے پھر بات کو پڑھا, اچھا تم یہ کہتے ہو کہ بندہ تب مرتا ہے جب رب چاہتا ہے. ہاں بالکل ہمارا ایمان کو یقین ہے جب رب خدا نہ چاہے بندہ نہیں مرتا, بندے کی موت نہیں ہوتی. اچھا ایسا ہے کہ یہ کرو یہ زہر تم کھا کے دکھا دو, اگر ایسے ہی ہے تم کھا کے دکھا دو. تاریخ لکھتی حضرت خالد بن ولید نے ایک لمحے بھی دیر کیے بغیر اس زہر کو پکڑا, بسم اللہ کو پڑھی اور اس زہر کو کھا لیا. اب تاریخ لکھتی تھوڑا سا پسینہ آپ کے جسم پر آیا اور دوبارہ آپ مسکراتے ہوئے اس چیز کی جانب دیکھ رہے ہیں. اب پادری جو تھا آپ کی اس غیر متزلزل ایمان کو دیکھ کر, پختہ یقین کو دیکھ کر خدا پر بڑا حیران اور پریشانی کی حالت میں دوڑا ہوا اپنے قلعے میں واپس گیا اور جا کے اپنے سارے کافرین کو اکٹھا کر کے کہنے لگا وہ لوگوں میں ایسی قوم کے سردار سے مل کر آیا جنہیں مرنا نہیں آتا, انہیں تو بس زندہ رکھنا. ایسا غیر متزلزل ایمان جب آپ کے اندر سرایت کا ذات چلے, پھر آپ کا توکل خدا کے اوپر بڑھتا ہے, ایمان بڑھتا ہے, انسان خدا کے اوپر اپنی جان بھی لگا دیتا ہے. جب تک ہم ایمان کے متزلزل رویوں کو لے کر ہم اس لیے اگر یہ چیزیں منحوس ہیں ہمارے لیے, ہم کیا کریں گے, ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا, فلاں وقت ہمارے لیے, ایسا کچھ بھی دین کے اندر نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عباس قیامت والے دن 70,000 بندہ اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کروا دے گا. ایک صحابی رسول کے پاس بیٹھے ہوئے,
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کے اس طرح جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا پر غیر متضرر ایمان رکھتے ہیں، ان کا خدا پر یقین بڑا پختہ ہوتا ہے، تمیز گنڈیاں دے چکراں چ نہیں ہوں گے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، خدا دے تمیز گنڈیاں دے چکراں چ نہیں ہوں گے، ان کو اس بات سے غلط نہیں ہوگی کہ کوئی مجھے تکلیف دے گا تکلیف آ جائے گی، نہیں، حضور فرماتے ہیں ان کا رب پر ایمان اتنا غیر متزلزل ہوگا، اتنا پختہ ہوگا کہ خدا ان کو بغیر حساب کتاب جنت میں ڈالے۔ اب ایک صحابی رسول کے پاس بیٹھے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے آسمان کے عرض کرنے کے یا رسول اللہ بخاری شریف کی حدیث، عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک عرض ہے، رسول فرمانے لگے کہ فرماؤ کسی کی آپ لے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ان 70,000 افراد میں شامل کر دیا جائے۔ رسول مسکرا کے کہنے لگے جاتے ہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں جو نبی کا اختیار نہیں سمجھتے، حضور اگر اختیار نہ ہوتا تو آپ کہتے ہو اس طرح آپ کو پہلے قیامت والے دن وہاں پہنچنا ہے، آپ کو وہاں پہ کھڑے ہو کے پہلے حساب کتاب دینا ہے، آپ کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اس کے بعد نیکیاں بدیاں پرکھی جائیں گی، پھر آپ کے لیے جنت کا پروانہ اور یا دوزخ کا پروانہ تمہیں تھما دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہی اتنا بڑا تھا، ادھر وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں بغیر حساب کتاب کے جانا چاہتا ہوں، ادھر رسول نے فرمایا جا مجھے بغیر حساب کتاب کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ حضور کے اختیار کی بات ہے، حضرت بلال بن عباس فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ سواری پر جا رہا بڑے غور سے سمجھے گئے چلے چھوڑے، اب ہمارے سواری پہ چل رہے تھے، حضور نے میری طرف دھیان دیا او نوجوان مجھے میں چند باتیں بتاؤں یاد رکھنا۔ حضرت بلال بن عباس فرماتے ہیں ابن عباس آگے بعد فرماتے ہیں میں نے حضور کی باتوں کو بڑے غور سے سنا، فرماتے ہیں عباس جب کبھی تم خدا کو پکارو یقین رکھو کہ خدا تمہارے سامنے موجود ہے، جب بھی کبھی مدد کے لیے خدا کو پکارو تو یقین رکھو کہ خدا تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عباس یاد رکھنا ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کے افراد مل کر تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، تمہیں اس وقت تک تکلیف نہیں پہنچا سکتے جب تک تمہارا رب تمہیں تکلیف پہنچا دے۔ اور پھر فرمایا ساری دنیا کے افراد مل کر تمہیں آسانی دینا چاہے، راحت دینا چاہے، خوشی دینا چاہے، عباس یاد رکھنا ساری کائنات مل کر تمہیں خوشی دینا چاہے، اس وقت تک خوشی نہیں دے سکتی جب تک تمہارا رب تمہیں خوشی دے سکتا۔ کہ کبھی زمانے کو برا مت کرو، اپنے توکل اور اپنے یقین کی کسوٹی پہ خود کو پرکھنا نہیں کرو، کبھی دیکھیں تو صحیح کہ ہم اپنے یقین پہ کیسے ہیں، ہمارا اعتماد ہمارا یقین کیا اس قابل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اسلاف اولیاء کرام ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتے، ان کا توقع تو بڑا اعلیٰ اور اللہ پر یقین بڑا کامل اور اپنا خیر متزلزل زندگی رکھنے والے افراد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت بڑے خوبصورت انداز میں کی، یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جانوروں سے نکل کر انہوں نے سرداری اختیار کی، 36 لاکھ مربع میل تک انہوں نے سرداریاں کی، اس لیے کی انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا، رسول اللہ کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑا ہوا۔ ہم نہ رسول کے قرآن کو پکڑے ہیں نہ رسول کے فرمان کو، نہ ہمیں آیتوں کا پتہ ہے، ترجمہ اور تشریح تو بڑی دور کی بات ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہو اور ان پر عمل ہو، وہ بھی سب 36 سال بھی اندر رہنا حضور دی ایک حدیث پہ عمل کرنا ہے بندے کو جنت، صرف جنت نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 70 شہیدوں کا ثواب اسے عطا کیا ہے، اور جب 70 آ رہی ہے اس کاٹ کے اس میں بات آ گیا وہ معلوم ہے دی سی بات یہ گلا بات باہر کی بات ہے، باہر نہیں ہو تو وہاں کی بات ہے، حضور نے بڑا محبت کے ساتھ اپنی اصحاب کی تربیت کی اور حضور نے خود کو سامنے رکھا، کہا مجھے دیکھو میرا غیر متزلزل ایمان خدا پر دیکھو پھر تمہیں یقین آئے گا خدا بندے کے ساتھ کرتا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے لیے تشریف فرما ہو گئے، آرام کرنے لگے تو ایک درخت کے نیچے آرام کرتے کرتے ایک کافر کا ملا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس نے تلوار پکڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر آ کے کھڑا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو وہ تلوار پر یہ بڑے وسیلی نظروں کے ساتھ حضور کی جانب دیکھ رہا اور حضور بڑی محبت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا۔ وہ میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا، میں بڑی دیر تک اس فکر میں رہا کہ وہ تلوار
وہ کرتی نا بڑے غصے سے حضور کی جانب دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا آج 10 دن روپئے نے چھڑانا میرے پاس، آج تو میں تمہیں مار دوں، میرے پاس اختیار ہے، تلوار میرے پاس ہے، آپ دیکھتے ہیں اس پاس قریب کوئی آپ کو بچانے والا کوئی نہیں۔ حضور کے جسم مبارک میں نہ کوئی رشا تھا، حضور کے جسم مبارک میں نہ کوئی غصے کے آثار تھے، نہ کوئی خوف کے آثار تھے، نہ ماتھے میں کوئی شکر تھی۔ حضور مسکرا کے دیکھ رہے، حضور کا مسکرا کے اسے دیکھ رہا۔ اصل طرح اس کو ہی سرکار نے کہہ دے، وہ غصے سے دیکھ کے کہہ رہا تھا میں تمہیں مار دوں گا، حضور مسکرا کے کہہ رہے تھے آج میں تیری جان دوں گا، آج میں تیری جان دوں گا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہا تمہیں کون بچائے گا؟ حضور کہتا ہے تمہیں کون بچائے گا؟ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ حضور مسکرا کے کہنے لگے اللہ بچائے گا۔ حضور نے صرف اتنا ہی کہا اللہ، کون بچائے گا؟ اللہ۔ حضور کا صرف اللہ کہنے کی دیر تھی، اس کے ہاتھ سے تلوار گری، حضور نے تلوار کو پکڑا اور اس کے سر میں پھر کھڑے ہو کے کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تیرے بچایا تھوڑا میں بھی بچائے گا۔ حضور کا ایسا کامل یقین دے کر صاحب کی تربیت کی گئی اور اس تربیت نے پھر ایسے ایسے چیزوں کو حضور کے سامنے انہوں نے اصحاب کے اندر پیدا کیا جو دوسرے آنے والے لوگوں کے اندر مفقود نظر آئے۔ ان کا کامل یقین خدا کے اوپر بڑا ہی خوبصورت ہے۔ حضور خدا نے خود فرمایا فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے اپنے اندر عزم پیدا کرو، جب تک تمہارے اندر عزم کی قوت پیدا نہیں ہوتی توکل کی قوت نہیں آتی۔ عزم کہتے کس نے؟ بس یہی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کرنا مقصود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تمہارا توکل اور ایمان خدا پر کامل نہیں ہو جاتا، اپنے ایمان کو کامل نہ سمجھا کرو، یقین کامل خدا کی ذات پر، نہ کہ اشیاء پر تمہارا سہارا ہو، فلاں وقت میں فلاں یوں ہوا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوگا ہمارے ساتھ ہمارے خدا کی مرضی اور منشا کے مطابق۔ خدا فرماتا ہے فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم کامل یقین اپنے اندر پہلے پیدا کرو، پہلے اپنے اندر یہ تو پیدا کرو کہ میں نے کھڑونا ہے، ایک دفعہ کہ میں دنیا بغیر باہر نماز پڑھا کرو جناب، اب میں جناب انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گی، لیکن آپ کی انشاءاللہ کہنے کے باوجود اچھا 70 دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہ دیوار کو روز چاٹتی ہے یا جوچ کی قوم، اور رات کو سونے سے پہلے وہ کہتے ہیں انشاء کل چاٹیں گے، اس وقت ہم چاہتے ہیں، اور حدیث کہتا ہے جس روز وہ پورا لفظ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس روز وہ دیوار کو چاٹ کے واقعی ختم کریں گے، دنیا میں آ جائیں گے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، یہ تو آپ نے ہزار دفعہ سنی ہوگی، لیکن آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کی قوت ایک ایسی قوم کو جو مسلمان نہیں ہے، جنہوں نے آگے انسانیت کو تکلیف دے دی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مخلوقات میں بری مخلوق ہو کر ان کی زبان سے انشاءاللہ نکلے، اللہ ان کی پوری کر دیتا ہے، تجھے ستر آئی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی پھر پوری نہیں ہوئی، پھر آپ اپنے وعدے پر پابند نہیں، پھر وہی نمازوں کی پابندی نہیں، پھر آپ کا مسجد کے ساتھ آنا جانا ویسا نہیں، پھر زبانوں پر وہی جھوٹ ہے، وہی فرار، وہی دھوکہ، وہی فریب۔ ایسا ہوا کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارا ایمان متزلزل ہے، ہمارا یقین خدا پر ویسا نہیں ہوتا۔ جب تک ہم یہ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارے اندر زبان سے انشاءاللہ اندر تک گالی نہیں گئی، جس دن ہم اندر سے کبھی کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم خود کو بدلیں گے، ہم بدل سکیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ جھوٹ کو چھوڑ دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے، کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ ہمارا سارے کا سارا معاملہ یہاں سے اوپر ہوگا۔ یہی اسی چیز کو فرمایا فَإِنْ عَزَمْتَ، پہلے اپنے اندر عزم تو پیدا کرو اور آتا ہے مسمم تو پیدا کرو، پہلے اندر قوت تو پیدا کرو کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلے میں ڈٹے رہنا ہے، پہلے اس قوت ارادی کے اندر آ کے ڈٹے جاؤ، پھر فتوکل علی اللہ، پھر خدا کی بات کرنا، پھر خدا کے ساتھ بات کرنا، پھر خدا پر یقین رکھنا، جو ارادہ تم کرو گے اللہ تمہارے ارادے کو پورا ہوگا، پھر یہ نہیں ہوگا تمہارا ارادہ تم جو چاہو گے، یہ ارادے کی بات بھارت میں بھی کھڑا ہے سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے، کتنے ہی دنوں سے جناب بارش پڑتی ہے اور دوسری جانب جا کے دریا کے کنارے پر حملہ کرنا ہے، بھارت میں غریب کھڑے ہیں، کتنی دیر تک کھڑے ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں کہ اب بارش ختم ہوگی تو میں دوسری جانب جاؤں۔ ایک روز صبح اٹھ کے کہتے ہیں آج بارش رکے نہ رکے، دریا کی طغیانی اپنے عروج پر رہتی ہے، آج میں اس دریا کو عبور کروں ہی کروں۔ آپ کہتے ہیں آپ نے اپنے سارے جسم کو کھڑا کیا اور دریا کی موجوں کے سامنے کھڑے ہو کر پورے عزم اور مصمم ارادے کے ساتھ اس دریا سے مخاطب ہو کر کہا تھا اگر تو بہتا ہے خدا کے لیے تو ہمیں راستہ دے، اگر تو بہتا ہے لوگوں کے لیے یا کسی اور مفاد کے لیے جا تو اپنے راستہ چلا،
آج ہم جنگ کے لیے نکلتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ وہ دریا اسی وقت اپنی تغیانی کو کم کر کے اصحاب رسول کو رستہ دینا شروع کر۔ ایسا کیوں ہوا جناب؟ ان کا ارادہ مسلم تھا۔ ہم ادھر بیٹھ کے ہزار دفعہ یہ وعدہ کر کے جائیں کہ زندگی کو نیکی کے قابل کر لیں گے، اس وقت تک نیکی کے قابل نہیں کریں گے جب تک ہمارا ارادہ مکمل نہیں ہوگا۔ ہماری گفتگو یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس ماہ میں اتنے اولیاء کرام کے عرس مبارک موجود ہیں، اس کو کبھی منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ ہم تو اس لیے اس کو مبارک ماہ مبارک کہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے بھی، ہمارے جد میں کتنا ہی 24-26 بزرگ ہیں جن کے عرس اسی ماہ میں آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب تک ارادہ مسلم نہیں ہے آپ کا، آپ کمپلیٹلی خدا کے نزدیک نہیں ہو سکتے۔ بس 3 چیزیں یاد رکھ کے آج کے اس دور کے، آج کے اس جمعہ کی مبارک کی نشست کے متعلق ہے۔ حضرت حواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا انسان پر اللہ کا یقین سے توکل کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 درجوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ 3 درجے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ یاد کر کے چلے جائیں۔ زندگی میں کوئی جگہ دے، آپ کی اولادیں بھی، آپ کی جسم جان مال برکت لانا ہے، یہ صحیح ہے جناب ادھر بیٹھا آپ مجھے، لیکن یہ یاد رکھ کے جانے والا فرمایا 3 چیزیں جڑا بندہ تھا نا میں اللہ نے یقین رکھنا، وہ 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے، کم از کم اس میں یہ 3 چیزیں موجود ہوں تو پھر اس کا یقین واقعی خدا کے ساتھ ہے۔ میں نے 3 درجات انسان کے اللہ پر یقین کیا۔ پہلا توکل کا جو درجہ ہے، آپ نے فرمایا صبر، بندے کے اندر صبر موجود ہے، صبر و استقامت کے ساتھ وہ کھڑا رہنا اسے آتا ہوتا۔ اس کی مثال میں صرف صحابہ رسول کی زندگی سے لے کے آگے بولوں گا، عام افراد لوگ یہ لمبی لسٹ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی نا اپنے امتیوں اور اس وقت کے اصحاب کی، ہم صبر ہوتا کس طرح؟ آیت نازل ہوئی اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صحابہ رسول بیٹھے ہوئے، آپ نے تشریف فرماتے ہوئے فرمایا اس آیت تو بعد، یہ آیت نازل ہوئی فرما رہے ہیں کتابی میں، اس آیت تو بعد یاد رکھیں جدوں کسی تے مصیبت آوے وہ اے آکھے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نعم البدل میں اچھی چیز عطا فرما دیتا۔ صحابہ یاد کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اب فرماتی ہے میرے جو خامد مومن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت اور شفقت، ازواجی زندگی میں محبت آ جائے نا کہ بڑا زندگی واقعی جنت بن جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو رواج ہے بات بات پہ لڑ جھگڑ کے جناب عادت میرا خیال ہے کہ ویسے بھی ابھی بھی لڑ جھگڑ کی بیٹھتی ہے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے میں گمان جاؤں کہ ان کی اس خیال پر جو آپ بیان فرماتے ہیں، جب بھی آپ نے مجلس میں بیٹھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سننی آ کر پھر مجھے خوب اسی طرح بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنایا کرتے۔ آج رسول کی مجلس میں یہ بات ہوئی، آج جس روز یہ آیت ہوئی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں گھر میں داخل ہوئے تو بڑا چہرہ خوش تھا، خوش چہرے کے ساتھ، خوش طبیعت کے ساتھ داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی کہا مسلمہ آج تو میں تیرے لیے تحفہ لے کر آیا، آج تو حضور نے اتنی کمال کی بات کہی کہ کیا میں بھی شوق اور اشتیاق کے ساتھ اپنے خاوند کے پاس بیٹھی، بتاؤ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی پر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور جو بندہ یہ دعا پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کھوئی ہوئی یا نقصان زدہ چیز سے بہتر چیز سے عطا کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے اس کو یاد کیا اور مجھے جب بھی میری کوئی چیز ہو جاتی، مجھے کوئی نقصان ہوتا، تکلیف ہوتی، پریشانی آتی، میں اسی کو پڑھتی رہتی۔ اللہ پاک میرے لیے مہربانی فرماتے ایک دن پھر ایسی تکلیف آئی، اللہ کسی بھی وہ تکلیف نہ لائے، میرے خاوند اس دنیا سے وفات پا۔ جب میں نے ان کی وفات کی خبر سنی میں نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس عزم اور یقین کے ساتھ کہا کہ اللہ مجھے بہتر نعمت بدل عطا فرمائے۔ لیکن پوری آپ فرماتے ہیں عدت کے ان دنوں کے درمیان میں مسلسل یہ سوچتی رہی کہ اس سے اچھا شوہر تو مجھے نہیں ملنا، اس سے زیادہ پیارا بندہ تو مجھے نہیں نہ ملے گا، جتنی محبت اور جتنی شفقت کے ساتھ ابو سلمہ میرے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، ایسی شفقت والا بندہ کہاں مجھے ملے گا۔ اور میری عدت کے دن ختم ہوئے، دل میں یہ خیال بار بار چل رہا ہے کہ یا اللہ میں تو اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ جس نے تقریر میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اس کو نعم البدل میں اچھا ملے گا، اب میرے لیے ابو سلمہ سے اچھا کیا ہوگا۔ عدت کے دن ختم ہوئے،
آپ فرماتی ہیں میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، اندر داخل ہونے والے نے مجھے کہا اے ام سلمہ تجھے اللہ نے اس سے بڑھ کے نعمت دی ہے۔ وہ نعمت کیا عطا کی؟ خود رسول اللہ نے اپنے نکاح کی خبر میں فرماتی کہ آنکھوں میں آنسو ہوئے، مجھے یقین ہے کامل میسر آیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں تو سوچ رہی ام سلمہ سے بہتر، ابو سلمہ سے بہتر کوئی مرد مجھے ملنے والا کہاں ہے؟ اللہ نے کائنات کا سب سے بہتر مرد مجھے اس وجہ سے آپ کے صبر اور صبر پر استقامت کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا خدا پر یقین پہلی چیز جو مانتا ہے کہ اللہ کا صبر مانتا ہے۔ تکلیف آئے اور نسنا نہیں، لیکن بندے کے اندر کھلبلی نہ بچے، بلکہ وہ اپنے یقین کے ساتھ کھڑا رہے کہ یہ تکلیف خدا کی جانب سے۔ دوسری چیز فرمایا جب انسان خدا پر یہ یقین باندھے، ہم کہتے ہیں، ہم دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، دعوی محبت خدا۔ دوسری چیز جو انسان سے مانگتا ہے وہ انسان سے رضا مانگتا ہے، ہر چیز اس کی جانب سے ہے۔ اب میرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی جانب سے ہوگا، اچھا اور برا اس کی جانب سے ہے، موت اور زندگی اس کی جانب سے ہے، ہمارے لیے سربت اور ہماری نصرت اس کی جانب سے ہے۔ جب تک انسان اس پر یقین نہیں کرتا پھر تو اس کا ایمان کبھی کامل نہیں ہوگا۔ اس کی بھی مثال چلی لے لیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کے پوتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں حضرت عمر فاروق کا وفات پر حضرت امام حسین کا واقعہ بھی گزر چکا ہے، بہت آگے جا کے آپ کے پوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کر رہا تھا، وقت کا بادشاہ وہ میرے پاس آیا طواف کعبہ کے درمیان، شام بن عبد الملک، وہ آ کے مجھے کہنے لگا حضرت سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت سالم سے آگے پہچان گیا کہ عمر فاروق کا پوتا 36 لاکھ میل بادشاہ کا پوتا طواف کعبہ کر رہا ہے، خود بادشاہ ہے۔ جا کے نا بڑے پیار سے محبت کے ساتھ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا جناب میرے لائق کی خدمت، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے کچھ مانگے میں آپ کو دوں، وقت کا بادشاہ ہوں، اس وقت میرے اختیار میں دولت مانگے جو آپ مانگے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کچھ مجھ سے میرے مانگے میرے سے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی جانب دیکھا، کعبے کی جانب دیکھا، کعبے کی جانب دیکھ کر کہا اگر میں اس عمارت کے سامنے کھڑے ہوں، خدا کے گھر کے سامنے کھڑے ہوں، اس عظیم بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا کے کسی شخص سے کچھ مانگوں، اس غیرت سے میں مار نہ جاؤں، اس سے پہلے کہ میں کسی سے کچھ مانگوں مجھے شرم آتی ہے میں کسی بندے سے کچھ مانگوں، میں کھڑا کعبے کے سامنے۔ اب اس نے سنا خاموشی سے، طواف کعبہ کیا، بات ختم ہو گئی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی باہر نکلے، اب وہ بھی باہر نکلا، جب حرم پاک سے باہر دونوں کی پھر ملاقات ہمارے سامنے ہو، اب وہ باہر نکل کے نا پھر دوبارہ اسی چکر میں پھر بڑے پیار سے آ کے کہنے کا جناب وہ تھے کعبہ سی نا، تو آپ نے بڑی بات کہی، میں نے بھی مان لیا کہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی دوسرے سے کچھ مانگا نہیں جاتا، خدا سے مانگتے ہیں۔ اب آپ کعبے کے سامنے نہیں، اب آپ باہر کھڑے ہیں، آپ بھی کچھ مانگ لیں مجھ سے، میں اب بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اب بھی میں آپ کی مدد، آپ کی جو خواہش ہو اس کا احترام کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے کہا اچھا تمہیں آپشن دیتا ہوں، تم مجھے بتاؤ میں تم سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ وقت کے بادشاہ کو بتاؤ دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ تو سوچ میں پڑ گیا، سوچتا سوچتا اس کا یہ تو خیال آیا کہ یہ اس کا پوتا ہے جو ایک کاغذ کا رکا دریائے نیل میں ڈال دے تو بیانی بھی رک جاتی ہے، آج تک بہتا ہوا، یہ اس دادے کا پوتا ہے جس کے ترنے سے زمین بھی ڈرا کرتی تھی، شیطان جس کے سائے سے بھاگتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ دین تو ان کے گھر کی زینت ہے، دین میں تو میں کچھ دے نہیں سکتا، چلو میں اسے دنیا کی آفر کرتا ہوں۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شام میں عبد الملک کہنے لگا اچھا آپ ایسا کریں مجھ سے دنیا مانگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں بات ہی ختم کر دی، آپ نے فرمایا چلیا دنیا بنانا لے بڑھ اندر نہیں دنیا مانگی، تیرے کو دنیا مانگی۔ انسان رضائے الہی پر ایسا کھڑا ہو کہ اس کو نہ دین، اس کو دنیا سے اس چیز پر غرض ہی باقی نہ رہے کہ یہ کتنی میرے پاس آتی ہے کتنی مجھ سے جاتی ہے، دنیا آئے بھی اس کے بعد اسے خدا یاد کرے، دنیا جائے بھی اسے خدا یاد کرے، پھر بندہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے یقین ہے۔ آپ نے فرمایا تیسرا درجہ اس بات پر کہ انسان کے اندر پھر محبت خدا پیدا ہو،
جب تک انسان کے اندر محبت نہیں ہوتی، محبت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو خدا تک لے کے جاتا ہے۔ محبت میں استقامت کی وہ واحد چیز ہے جو خدا کے ساتھ آپ کو ہم کلام کر دیتے ہیں۔ ہم ایک سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم لوگ تو اللہ سے ہم کلام نہیں ہوتے، خدا کی قسم، میں قسم اٹھا رہا ہوں اس بات پر، ہم میں سے ہر کوئی خدا سے ہم کلام کرتا ہے لیکن ہم اس کی نہیں سن پاتے، ہمارے کانوں کا فکر اس کی نہیں سنتا۔ کیا آپ کو حضور کی حدیث بھول گئی؟ حضور نے فرمایا جب تمہارا دل کرے تم خدا سے باتیں کرو تو نماز پڑھ لیا کرو، اور جب تمہارا دل کرے خدا تم سے باتیں تو قرآن پڑھ لیا۔ قرآن کی تلاوت اس لیے کی نہیں کہ خدا ہم سے باتیں کرے، نماز ہم اس لیے پڑھتے نہیں کہ ہم خدا سے باتیں کریں، ہم اس کی سن نہیں پاتے۔ محبت وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں خدا کے قرب کا ایک ایسا وسیلہ فراہم کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو لوگ محبت خدا کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ایک ایک قدم بھی تو پہلے اپنا توڑ دیتے ہیں، قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ قدم کہیں میرا راہ حق سے علیحدہ تو نہیں پڑ گیا۔ اس کی مثال بھی دے کر بات ختم کرتے ہیں، جمعہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کی تربیت فرمائی، اسلاف کی جو تربیت فرمائی اپنے تاریخ میں جو آپ کو یہ واقعات ملے کہ کبھی کسی صحابی کے صحابیہ دنیا بھی نہیں آپس سے شکل لڑائی نہیں ہوئی، تم آج کما کے کاٹنے ہیں، بات جو جناب یہ میں نے تم سے مانگا تم نے مجھے دیا نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا یہ لے کر آیا تو لے کر آنا، تم لے کر نہیں آئے۔ کبھی کسی صحابی اور صحابیہ کی لڑائی اس بات پر نہیں ہوئی۔ میں طریقہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے، میں شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں، حضور کے زمانے میں ایک صحابیہ اور صحابیہ بڑی اچھی زندگی میاں بیوی گزار رہے تھے، اچانک ایک دن بیوی نے کہا میں بالکل طلاق میں نہیں کرتا، وہ صحابی کے تو پریشان ہو گئے، میری اچھی سے زندگی گزر گئی ہے، کوئی مسئلہ میرے اس کے درمیان ایسا نہیں ہے، یا قدم بھی مجھے طلاق چاہیے۔ اب بات بڑھتی بڑھتی فیصلہ اس بات میں پہنچا، چلیے سرکار دے بول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے، انہیں سے جا کے بات کرتے ہیں۔ دونوں چل پڑے۔ اب میں نے ایک روایت میں آتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے مسجد نبی کے سامنے جب پہنچے نا تو اس کو کہتے ہیں کھڈا لگا، اسے چوٹ لگی، وہ گرا، اس کا سر پھٹ گیا، پتھر لگا سر پہ، نیچے گیا۔ اس کی بیوی نے اسے اٹھایا سر پہ، اس کے اپنے رکھا دوپٹہ، کہ چل واپس چلی آپ نے مجھے تو سے طلاق چاہیے۔ اور پریشان ہو گیا، عجیب عورت ہے، گھر سے طلاق لینے نکلی تھی، سر پھٹا ہے، کہتی واپس چلو طلاق نہیں لینی۔ حیرانی کی حالت میں تو وہ تو ٹھیک ہے، گھر بھی چلے جاتے ہیں، وہ مجھے مسئلہ کو سمجھاؤ، صبح کو تمہیں ہوا کیا؟ اگر مجھے صبح کا نہیں ہوا، کئی دنوں سے میں سوچتی ہوں، ایک سال سے نہ تجھے تکلیف آئی ہے، نہ بخار ہوا، نہ تجھے کوئی کانٹا چکا، نہ تجھے کوئی پریشانی آئی، مجھے یہ مصیبت باندھی تھی کہ خدا تجھے بھول تو نہیں گیا، کیونکہ مجھے یقین ہے جسے خدا یاد کرتا ہے اسے تکلیف دیتا ہے۔ صحابیہ اور صحابیات کی زندگی کو اس انداز کی تھی، کبھی ان کی لڑائی نہیں ہوئی اس بات پر۔ اور ایک صحابیہ کا واقعہ سنانا مقصود تھا، ایک صحابیہ روز اپنے خاوند کو بڑی محبت کے ساتھ دروازے تک چھوڑنے جاتی، اتنا عام سے کر کے روز چھوڑنے جاتی ہے۔ سنت رسول ہے کہ عورت اپنے مرد کو جب وہ رزق کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے تو دروازے تک چھوڑا، بڑی محبت کے ساتھ فدا کیا۔ اب وہ سارا دن انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی رزق کا کوئی وسیلہ بن جائے، سارا دن کوشش کے باوجود کچھ نہیں ملا۔ واپس آ گئے گھر، واپس آئے گھر تو صحابیہ جو تھی انہوں نے ان کا استقبال کیا اسی طرح دروازے پر آ کر، اسی انداز میں وہ بیٹھ گئے، منہ ہاتھ دھویا، بستر پر بیٹھ گئے، کہا اچھا کھانا لے کے آؤ۔ عرض کرنے لگے کھانا تو گھر میں کچھ نہیں ہے، صبح جاتے ہوئے مجھے یاد نہیں رہا آپ کو یہ بتانا کہ جناب گھر میں تو کچھ نہیں، آپ کچھ کما کے بھی لے کر نہیں آئے۔ تو اس اسنا میں کیا کیا تھا؟ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ صحابیہ جنہوں نے اپنے خاوند کے چہرے کی جانب کتنا بیٹھتے ہیں مہربانی، وہ صحابیہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے خاوند کے چہرے کے اوپر دیکھا، بڑا پریشان ہو گیا وہ بندہ، تو میں کما کے بھی کچھ نہیں لایا، گھر بھی کچھ موجود نہیں۔ اب فرماتی ہے میں نے بڑی محبت کے ساتھ کہا کوئی بات نہیں، جملہ سنیے گا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آج تک کھا کے سنتے ہیں نا، جو کھاتا ہے اللہ مان جو تو سب ہمیشہ کھا کے سنتے، آج پہلا دن ہے نا تیرے اور میری ازواجی زندگی میں کہ اللہ نے ہمیں کچھ کھانے کو نہیں دیا، کوئی بات نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں اسے اللہ کی رضا سمجھ کر، اس کی رضا سمجھ کر، اس کی محبت کے اندر آج ہم بھوکے ہی دونوں سو جاتے ہیں، دونوں بھوکے سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھے پھر ان کو پیار کیا گیا، بڑی محبت کے ساتھ بیگم دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ جیسے بیگم کو تھوڑی سی خوشی ہو تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی سخت ہو تو بندے کہتے ہیں جناب زندگی صاحب ہو گئی ہماری، یہ تو بڑی مشکل آ گیا ہمارے لیے اس کے ساتھ رہنا، آجا
فرمایا کرتے تھے ابو الحسن حقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بیوی بڑی سخت تھی، بڑی سخت قسم کی طبیعت کی بات، اور حضرت ابو الحسن حقانی حضرت باجی بستامی کے خلیفہ ہیں۔ آپ فرماتے میری بیوی بڑی سخت تھی، میرا مریض آیا مجھے ملنے کے لیے، تو میں جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا، مریض وغیرہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ سیدھا گھر چلا گیا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے بھائی سے پوچھا ابو الحسن موجود ہے؟ بیوی سخت بولنے والی، اس نے کہا دباؤ، میں نہیں جانتی تو کس کا پوچھا ہے، میں جناب محترم بزرگ ابو الحسن حقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے، کرنا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تیرے تیرے کو بھی کوئی کام نہیں، خود کو بھی کوئی کام نہیں، بیٹھا ہوا کہیں جگہ میں جا کے دیکھ اللہ کر رہا تھا، چار لوگ جا اسے باہر جا کر مل تو میرا سارا میں جو میں بڑا بزرگ ہے، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اس کے گھر میں عزت نہیں ہے، اور میں ہو گیا جو مریض ہے نا وہ نکلا دیکھنے کے لیے مجھے جنگل کی جانب، اب وہ مریض یہاں سے آ کے کہتا ہے میں نے جنگل کی جانب رخ کیا، حضرت ابو الحسن حقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیر پر سواری کرتے ہوئے، میں دور سے دیکھ کے چنگا بابا گارے کی سنی نہیں جاتی بات کرتے ہیں سواری کرتا ہے، یہ عجیب معاملہ ہے، کہتے دور سے ہی ابو الحسن حقانی میرے دل کی کیفیت کو جان گیا، قریب وہ آنا تو قریب ہوتے انہوں نے سلام کے بعد بات ہی پہلے کی وہ بھائی بات سننا، مجھے پتا ہے میری بیگم سخت بولتی ہے، مجھے پتا ہے اس کا بولنا ان سے بھی پتا ہے میں سخت بولتی ہوں، اس کی وجہ سے وہ مصیبت کا شکار بھی رہتے ہیں، لیکن تمہیں بتانا میری بچوں کی ماں ہے، آج اسے میں چھوڑ دوں گا میرے بچوں کا اور اس کا کیا بنے گا، تم سے کوئی رپورٹ نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے جملہ کہا اور بھائی اگر میں اودی تندروہی اور اس کی تیز مزاجی کو برداشت کرتا ہوں، اس مخلوق کی بدخلقی کو برداشت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ میں شیروں کی سواری بھی نہیں کرتا، اور نہیں کرتا، میں ہی کر رہا ہوں۔ آپ صحابیہ فرماتی ہیں دوسرے دن بھی وہی معاملہ، کچھ کھانے کو نہیں ملا رات کو، پھر میں نے کہا کوئی گل نہیں آج بھی دوئے سو جانے ہیں، اللہ کی رضا اللہ نال محبت اور استقامت یہی ہے کہ چھوٹ کر کے سو جائیے گا، آخری جملہ ہے کہ بس اس کے جملے کی وجہ سے یقین کرو اب پورا توڑ کا ایک مضمون بنے۔ اس صحابیہ نے اپنے بندے نے دوسرے دن بھی آخیا چل سو جائے، تیسرے دن تیار کیا، سنیے گا بڑے غور سے، تیسرے دن تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اسے دروازے تک چھوڑا، دروازے تک چھوڑنے کے بعد کہاں تو ایک لمحہ گزرتا ہے نا ہمارا اگر چائے بھی تھوڑی سی دیر سیرے دردل آ جائے سے لوگ، تیسرا دن ہے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا دونوں نے، دونوں بھوکے ہیں، اب تیسرا دن ہے اس کو خامن کو وہ الوداع کہتی ہیں، خدا حافظ کہتی ہیں، یہ تربیت رسول ہے، وہ صحابی 4 قدم چل چکا ہے، آپ اندر آ گئے، پھر دروازہ کھلا، آواز دی، ابو الرحمن بات سنیے، ابو الرحمن پلٹ کے واپس آتے ہیں، جی فرمائیے کیا کہتے ہیں، اور میں مجھے پتا 2 دن سے تو بھی بھوکا ہے، میں بھی بھوکا میں بھی بھوکی ہوں، تو بھی بھوکا ہے، 2 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، یہ بھی مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ مجھے کامل یقین ہے تیری اور میری زندگی بڑی خوبصورت گزرتی ہے، تو اور میں آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اے بیگا میرے ہاتھ جڑے ہی حدیث میں لکھا ہے میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ لو، لے یہ یاد رکھنا تیری اور میری محبت اپنی جگہ پر ہے، آج بھی اگر کچھ نہ ملے کھانے کو چپ کر کے واپس آ جانا، حرام کے لقمے لے کے گھر میں، حرام کا لقمہ لے کے گھر میں نا، تیسرا دن بھی برداشت کریں گے تکلیف اور مصیبت کو لے کے، حرام نہیں کھائیں، جب خدا پر یقین ہو تو اس سے محبت اس طرح بڑھتی ہے کہ ہم حرام اور حلال کی تمیز کریں، اپنی اولاد کو نیکی کی جانب لے کر آئیں، اور جس شخص نے یہ یقین رکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھیے گا، ہمارے دعوے اپنے ہیں جناب، یہ جملہ یاد رکھیے گا، جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے اسے بے رحمی کا شکار نہیں کرتا، جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے اسے بے نمازی نہیں چھوڑتا، جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے اس کے دل کے اندر خدا کے رسول کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے، خدا کے رسول کے دین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے، خدا کے رسول کی کتاب کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ اور میں دونوں مل کر پورا ہفتہ ہمارے پاس موجود ہے، میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو آگے لے کے چلوں گا، میں اور آپ دونوں ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر روز خود سے پوچھیں گے کیا خدا ہم سے محبت کر رہا ہے؟ کیا ہم نماز پڑھنے گئے تھے؟ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے بد اخلاقی کو چھوڑ دیا؟ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں دیکھ لیے تھے رکھ کے بیٹھے ہیں؟ کیا ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہے؟ کیا ہمارے رشتہ دار ہم سے پوچھیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں، کیا ہم نے بھائی اور بہن کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ اور میں
دونوں اگلے جمعہ مبارک تک زمین کی عدالت میں روز دیکھیے گا پرچے میں خود کو. مجھے امید ہے اگر خدا آپ سے محبت کرتا ہوا تو آپ یقیناً یہ خیال کریں گے کہ اللہ نے مجھے قوت عطا فرمائی, نمازی بھی بنایا, اللہ نے مجھے قوت عطا فرمائی, مجھے اچھا شخص بنایا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, ہمیں توفیق عبادت, توفیق نعمت, توفیق عطا فرمائے. ہمارے